السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقار احمد ترک اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ ناظرین، آج کے امیزون کے سیشن میں ہم بات کریں گے کہ امیزون کی ہسٹری کیا ہے اور امیزون پر آپ کون کون سے کاروبار کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ امیزون کی کنسلٹنٹ اور امیزون کی ٹرینر کرن وکاس صاحبہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میم، یہ بتائیں کہ امیزون کب بنا؟ بیسیکلی امیزون کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو 1992 میں بک سیلنگ کمپنی کے طور پر یہ انٹروڈیوس ہوا تھا۔ آن لائن بک سیلنگ ہوتی تھی یہاں پر، اور آہستہ آہستہ یہ انکریز ہوتا ہوتا 2002 میں تقریباً ساری طرح کی پروڈکٹس کو سیل کرنا سٹارٹ ہو گیا، اور ناؤ اے ڈیز A to Z آل ٹائپس آف پروڈکٹس یہاں پر اویلیبل ہوتی ہیں، جو کہ لوگ سیل بھی کر رہے ہیں اور لوگ یہاں سے پرچیز بھی کر رہے ہیں۔ اچھا میم، امیزون پہ کون کون سے بزنس کیے جا سکتے ہیں؟ اچھا، امیزون کے جو بزنس ماڈلز ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کے ہیں۔ لائک ایک تو ماڈل ہمارے پاس ہول سیل FBA کا ہے۔ ہول سیل میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ برانڈس کی چیزوں کو ان کی اپروول لینے کے بعد، ان کے ساتھ ٹریڈ اکاؤنٹ بنانے کے بعد، ان سے پرمیشن لینے کے بعد ہم ان کے ہی پروڈکٹس کو لائک سیل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ماڈل ہے ہمارے پاس، اور دوسرا طریقہ کار ہمارے پاس ہے PL پرائیویٹ لیبل کا۔ پرائیویٹ لیبل میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی چیزوں کی خود سے مینوفیکچرنگ کرواتے ہیں، اور مینوفیکچر کروانے کے بعد ہم ان پروڈکٹس کو امیزون کی پلیٹ فارم پہ سیل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ کیا امیزون پہ ہر چیز سیل کر سکتے ہیں؟ جی، بیسیکلی امیزون کے اگر لوگوں کو دیکھا جائے تو اس میں A to Z کے درمیان ایک ایرو لگا ہوا ہے امیزون کے نیم کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر A to Z پروڈکٹ سیل ہو سکتی ہیں۔ ہر چیز یہاں پر سیل کی جا سکتی ہے، صرف آپ نے پروفٹ مارجنز کو دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈیمانڈز دیکھنی ہوتی ہیں کہ کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ ان ڈیمانڈ ہیں، جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو ایسی پروڈکٹس کو سیل کرنا امیزون کے اوپر مناسب ہوتا ہے۔ اچھا، جو ہینڈ میڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کی امیزون پہ کتنی ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیں جی، امیزون اس چیز پر اب کافی زیادہ گرو کرنا سٹارٹ ہو گیا، اس کا بزنس ہینڈ میڈ چیزوں کے اوپر۔ پہلے اس کا اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں تھا، لیکن اب ہینڈ میڈ چیزوں کی طرف کافی ساری امیزون کے علاوہ بھی کچھ مارکیٹ پلیسز جیسے اٹسے وغیرہ وہ کافی پاپولر ہے، وہاں پر ہینڈ میڈ چیزیں اب کافی زیادہ انٹروڈیوس ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ پروڈکٹس ایسی ہیں جو کہ ہینڈ میڈ ہیں، ہم ان کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل تھوڑی سرمایہ کاری کر کے ہم ان پروڈکٹس کو لانچ کر سکتے ہیں ان ویب سائٹس پر۔ اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ امیزون پر آپ کا جو سرمایہ ہے وہ ڈوب بھی سکتا ہے؟ اچھا، بیسیکلی ڈوبنے کا جو سین ہے وہ ایز سچ یہاں پر نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں، اگر ہماری اسٹارٹنگ کے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ کلیئر ہوں، جیسے اگر ہم ہول سیل کر رہے ہیں تو ہول سیل میں جو ہماری پروڈکٹ ہنٹنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ پروفٹ والے پروڈکٹس آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس برانڈ کی چیز کو آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں وہ کتنا اچھا برانڈ ہے۔ تو اگر تو آپ اس سٹیپ کو اچھی طرح سے کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی سرمایہ کاری لائک ڈوبنے کا کوئی سین نہیں ہوتا۔ اور اگر پرائیویٹ لیبل کی بات کی جائے تو پرائیویٹ لیبل میں بیسیکلی آپ نے شروع میں ہی پروڈکٹ کے انالیسز، ریسرچ اور کمپٹیشن کو دیکھنا ہوتا ہے مارکیٹ میں، اس کے بعد آپ کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں۔ اگر یہ فرسٹ سٹیپ دونوں کیسز میں بہت کینلی اور کانشیس ہو کر، اور اگر بزنس کنسلٹنٹ کے ساتھ آپ باقاعدہ مشورہ کر کے ان کی ایگریمنٹ اپروولز لے کر آپ اس کو چلاتے ہیں تو اس میں ڈوبنے کا کوئی ایسا چانس نہیں ہوتا۔ اچھا، امیزون پر کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس کتنا سرمایہ ہونا چاہیے کم از کم؟ جی، اصل میں ڈفرینٹ ماڈلس ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہول سیل کا ماڈل ہے، پرائیویٹ لیبل کا ہے۔ اگر کسی کے پاس کم سرمایہ ہے، جیسے اگر ہم کہیں کہ 5 سے 6 لاکھ 7-8 لاکھ کا سرمایہ ہے تو آپ ہول سیل کی طرف جا سکتے ہیں۔ ایک اچھا ماڈل ہے جہاں پر ایک لمیٹڈ آپ کو پروفٹ ملتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں اچھا پروفٹ مارجن آپ کے لیے بچ جاتا ہے۔ اور اگر پرائیویٹ لیبل کی بات کریں تو وہ اس میں آپ کو تھوڑی سرمایہ اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو وہ اس ماڈل کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے بجٹ پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، جتنا آپ کے پاس جتنی انویسٹمنٹ ہے اسی حساب سے ڈفرینٹ بزنس ماڈلز کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں۔ اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں بیٹھ کر آپ امیزون کے ذریعے کتنے ممالک میں کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، آل اوور دا ورلڈ، جیسے پہلے پاکستان اس لسٹ میں شامل نہیں تھا اور 21 مئی کو یہ پاکستان اس لسٹ میں شامل ہو گیا، تو راؤنڈ اباؤٹ ہمارے پاس 105 کنٹریز ہیں جس کی مارکیٹ پلیسز کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں، اور ٹوٹل جو میجر مارکیٹ پلیسز ہیں وہ 11 مارکیٹ پلیسز ہیں ہمارے پاس، جس میں USA کی مارکیٹ جو ہے سب سے بڑی ہے، اور سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس UK کی مارکیٹ پلیس آتی ہے۔
اچھا میم یہ بتائیے گا کہ اگلے 5 سالوں میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ امیزون کا فیوچر کیا ہوگا اگلے 5 سالوں کا؟ جی دیکھیں جی، امیزون کیونکہ ابھی تو گرو کر رہا ہے، حالانکہ یہ نمبر 1 مارکیٹ پلیس ہے جہاں پر سیلنگ پرچیزنگ ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے ٹائم جو ہے وہ انکریز ہوتا جائے گا، لوگ پاکستان میں اسپیشلی اگر بات کی جائے تو لوگ جیسے جیسے ٹیکنالوجی سے فیملیئر ہوتے جائیں گے، اس کا ٹرینڈ انکریز ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے 5 سالوں میں اس کو بہت اوپر جاتا ہوا پاکستان میں دیکھتی ہوں۔ ناظرین آج کے سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا کہ امیزون پہ کس طرح انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے اور امیزون سے زیادہ فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو امیزون کے حوالے سے کوئی بھی کیوری ریکوائر ہو تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، تو ہم اس پہ آپ کے لیے ویڈیو بنا کر انشاءاللہ ڈالیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ وقار احمد ترک کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے وائس آف پاکستان۔ اللہ حافظ۔